الله الرحمن الرحيم ما كان بعد الرجال المنازل ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما علماء کرام شرکائے تقریب مقدس اور بالخصوص آج کے میزبان جگر گوشہ فیض ملت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد اعظم اویسی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، آج کا یہ اجتماع اور یہ محفل پاک رسول رحمت کی عزت و عظمت سے متعلق ہے۔ اس میں تشریف فرما ہر آدمی قابل احترام ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی، دوست اور مقبول زمانہ خطیب حضرت مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب کا کہ انہوں نے مہربانی فرمائی وہ میرے ساتھ تشریف لائے، اور ظاہر بات ہے اتنا VIP خطیب ہے، وہ کسی دوست کے ساتھ آتا تو تقریر ہی نہ کرتے، انہوں نے اس لیے کی بھی نہیں۔ ان کا تشریف لانا یہی بڑی عزت کی بات ہے، بڑا عزت والا بندہ ہے، عزت دیتے ہیں، اللہ ان کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے جتنے لوگ میں دیکھ رہا ہوں آپ سارے اکثر علماء ہیں، کچھ طلباء ہیں، اس بات سے اللہ کے فضل سے ہم سب واقف ہیں کہ ایمان کا تعلق صحیح عقیدے کے ساتھ ہے، عقائد صحیح ہوں تو اسی کا نام ایمان ہے۔ جس طرح اللہ کو ایک مانے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جس پر پورے اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرنا یہ حملہ ہے اسلام پر، اور کلمہ کو رسول اللہ کے نوکر سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، آقا کی عزت و عظمت پہ حملہ کوئی بھی کرے یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ رواج پڑ گیا ہے بے ایمانوں کو کہ وہ امت مسلمان کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ بہت پہلے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی قوم کو فکر دی تھی کہ تمام اسلام دشمنوں نے مشورہ کیا ہے کہ اس امت مسلمان کو اجاڑا کیسے جا سکتا ہے، تباہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو بھوکا رکھو گے، معاشی بائیکاٹ کرو گے تو یہ بھوکے رہنے سے نہیں مرتی، یہ اس نبی کی امت ہے جو غیرت میں پیٹ پر پتھر بھی مار دیتے ہیں۔
یہ بھوک میں سنت نبوی کا مزہ لیتے ہیں۔ اس بات کا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پیٹ پر پتھر باندھنے سے بھوک ختم نہیں ہوتی۔ رسول رحمت کے پاکیزہ صحابہ کی جماعت نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، تو میرے آقا کریم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیٹ پر پتھر باندھنے سے بھوک ختم نہیں ہوتی تو رسول حکمت نے جو پتھر باندھے، حکمت تو اس میں ضرور ہے۔ ہمارے پاکستان کی حکومت اتنا عوام کی خیر خواہ ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے پیٹ پر پتھر باندھنے سے عوام کی بھوک ختم ہو سکتی ہے، تو میاں صاحبان ہر گھر میں پتھر پہنچا دیں کہ تم پیٹ پر پتھر باندھو، اگلا کام ہم خود کر لیں۔ وہ ماہر ہیں اس بات کے، لیکن ان کو پتہ ہے پیٹ پر پتھر باندھنے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، اور اب اگر قوم کو پتھر پکڑائے تو الٹا پڑ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول رحمت نے 2 پتھر، صحابہ نے ایک، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسلسل فاقوں کی وجہ سے یہ پیٹ کمر کے ساتھ چمٹ چکا تھا، اور جب پیٹ کمر کے ساتھ چمٹے تو بندے کی گردن جھکی جھکی لگتی ہے۔ میرے نبی کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ دین کے دشمنوں کے سامنے محمدی جھکے دکھائی دے۔ اس لیے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، آقا نے پیٹ پر پتھر باندھے، بھوک برداشت کریں گے، کافروں کے سامنے جھکے جھکے نہیں لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جھکے جھکے نہیں لگیں گے۔ غیرت کے نبی کا درس یہ ہے، بھوک برداشت کر لینا، اسلام کے غداروں کے آگے سر جھکا ہوا دکھائی نہ دے۔ اور یہ میرے رسول کے صحابہ کی وہ پاک جماعت ہے، اور یہ شکوہ بھی نہیں کیا کھانے کو کچھ نہیں تو لڑیں کیسے، یہ شکوہ بھی نہیں کیا کہ کھانے پہ کچھ نہیں تو لڑیں کیسے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے بندہ بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، کمزور بندہ جنگ کیسے لڑ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یاد رکھنا، مومن جسمانی طاقت سے نہیں لڑتا، وہ ایمانی طاقت سے لڑتا ہے۔ اچھا، ان کافروں نے سوچا ان کو بھوکا رکھو تو بھی یہ نہیں مرتے۔ پھر دوسری ان کی سوچ یہ آئی کہ ان سے جنگ کریں، انہوں نے کہا نا ان کا نبی ان کو ایسی پاور دے گیا کہ جنگ ہارتے ہی نہیں، مر جائیں تو شہید، بچ جائیں تو غازی۔ شکست نام کی تو ان کے ہاں شاعری کوئی نہیں، مر جائیں، قتل ہو جائیں تو شہید، اور بچ جائیں تو غازی، دونوں حالات میں دستار ان کے ساری ہے۔ جنگ میں کبھی بھی نبی کے عاشق کو شکست نہیں ہوتی، وہ کٹ جائے یا بچ جائے، کسی حالت میں شکست نہیں ہوتی۔ اب پھر میں بڑے دھیان سے، جو کہ میری اپنی بزم لگ رہی ہے مجھے، تو اس لیے میں اسی انداز میں تقریر کر رہا ہوں۔ بھوک سے یہ مرتے نہیں، اور مرنے سے یہ ڈرتے نہیں۔ اگر ان کو بھوکا رکھو گے یہ سنت کا نشہ لیں گے، ان کے ساتھ جنگ کرو گے شہادت۔ رسول رحمت نے ان کی مزاج میں یوں داخل کر دی کہ خود نبی رحمت نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں راہ خدا میں قتل کیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر قتل۔ تو جو نبی کی محبوب شے ہو، یہ مسواک نہیں چھوڑتے، شہادت کیسے چھوڑیں؟ کافروں نے یہ ساری
اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ان کو مارا کیسے جا سکتا ہے، ان کو لتاڑا کیسے جا سکتا ہے۔ اقبال نے ایک ہی شعر میں اس پوری سازش کو بے نقاب کیا۔ اس نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال کہتا ہے کافروں نے کہا رجا کے کھلاؤ انہیں، جنگ شنگ کے چکر میں بھی نہ پڑو، مال کی فراوانی ان میں اپنے ایجنٹ پیدا کرو جو قوم کو محمد سے بیگانہ کر دیں۔ مومن کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نبی سے ہٹے گا تو کرے گا، اور مصطفیٰ کے قدموں میں رہے گا تو اسے موت بھی نہیں مار سکتا۔ اب ظاہر ہے کافر بڑی چلاک قوم ہے، ان کو اس بات کا پتہ تھا ہم حملہ کریں گے تو سارے تیار ہو جائیں گے۔ کافروں نے حضور کی عظمت پہ حملہ کیا، آپ نے دیکھا تھا خاکے کافر نے بنایا، پورے پاکستان کی عجیب حالت ہو گئی۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، ان میں سے کچھ بغیرت تلاش کرو اور ان بغیرتوں کو کہو منہ تمہارا ہوگا زبان ہماری ہوگی، دماغ تمہارا ہوگا سوچ ہماری ہوگی، ہمارے اشارے پہ ناچنا جو کہو گے دیں گے۔ چنانچہ ہر دور میں اس امت سے غدار نکالے جاتے رہے، جنہوں نے کبھی مصطفیٰ کی عزت و عظمت پر، کبھی صحابہ کی عزت و عظمت پر، کبھی اہل بیت کی عزت و عظمت پر وقفے وقفے سے حملہ کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہماری کوشش کتنا کامیاب ہوئی ہے۔ ان کمینوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ تم جتنی مرضی کوششیں کر لو، یہ امت اس نبی کو کیسے بھلائے جو جان سے قریب ہے۔ آپ احساس کے ساتھ بولیں، مجھے پتا ہے آپ سارے علماء ہیں، یہ امت کیسے بھلائے؟ وہ نبی جان سے قریب ہے۔ اور جب امت اس بات کو سمجھتی ہے کہ میری جان کا مجھ پر اتنا حق نہیں جتنا میرے محمد کا مجھ پر حق ہے، اس لیے آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عظمت رسول کریم پر کوئی حملہ ہوا ہو، کوئی سازش کی گئی ہو اور مسلمان اٹھے نہ اور گلی کوچے سے نہ اٹھے ہو۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، جدھر دیکھو مولوی اٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے بڑے سادہ انداز میں کہا، میں نے کہا مولوی مستقل کمی ہے میرے محمد، مستقل کمی ہے میرے نبی کا۔ آپ اس کمی کا مطلب جو بھی سمجھے، جو میں سمجھا وہ کہہ لگا ہوں۔ میں نے کہا جس کے پاس ممبر مصطفیٰ کا ہو، مصلی میں مصطفیٰ کا ہو، اور جس کے دسترخوان پہ روٹی ٹکڑے مصطفیٰ کے ہوں، یہ محمد میں نہیں بولے گا تو پھر کب بولے گا؟ یہ مجبوری ہے۔ اس نے اگر یہ ممبر و محراب والی ملازمت کرنی ہے تو عظمت مصطفیٰ پہ بولنا پڑے گا۔ ممبر میرے نبی کا، مصلی میرے نبی کا، بازاری لوگ بے وفائی کر سکتے ہیں، غیرت مند ممبر اور مصلی پہ بیٹھنے والا عظمت محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شفا، یہ ہماری حیات کا ثبوت ہے۔ اگر میں اس کو اور انداز میں عرض کر دوں تو یہ کہہ دوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، عظمت نبی کا احساس دل سے نکل جائے تو لاکھوں کا ڈھیر ہے، اور نبی کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لے کہ محمد کی امت زندہ ہے۔ اور جب بھی کسی نے میرے آقا کی عزت و عظمت کے حوالے سے ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
محبوب قرآن ہم نے اتارا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن پر بھی پہرا خدا کا اور مصطفیٰ کی عظمت پر بھی پہرا خدا کا۔ میں ذرا دیہاتی انداز میں کہنے لگا ہوں، ختم نبوت کی دستار مصطفیٰ کے سر پر خدا نے سجائی ہے، پہرا بھی خدا کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکہ کب پڑ سکتا ہے؟ ڈاکہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے یا تو چوکیدار غافل ہو یا کمزور ہو۔ اگر پہرے دار تکڑا ہو تو بھی چوری نہیں ہو سکتی، ڈاکہ نہیں ہو سکتا، اور پہرے دار سویا ہوا نہ ہو تو بھی نہیں۔ ڈاکو کامیاب تب ہوتا ہے یا پہرا دینے والا سو جائے یا کمزور ہو۔ ان نام مرادوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عصمت محمد پہ پہرا کون دے رہا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں، عزت کے مسئلے پر اونچی آواز سے بولیں۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب کسی نے سازش کی پکڑا گیا۔ اب یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں بڑی پاور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، غداروں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد کے رب کے ہوتے ہوئے محمد کی عزت پہ حملہ ہو۔ ویسے ختم نبوت کانفرنس میں حصول برکت کے لیے میں تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں۔ ادھر میری طرف دیکھیے، وہ بڑا بے نیاز رب ہے، قادر مطلق رب ہے، لنگڑے مچھر سے نمرود مروا دیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ متفق ہوں تو اونچی آواز سے بولیں، لنگڑے مچھر سے نمرود مروا دیتا ہے۔ آپ کو اس سے اختلاف تو نہیں ہے نا؟ میں کہ یا رب اے نمرود ساری دنیا دا بادشاہ ہے، لنگڑے مچھر کو مروائے۔ میں نے جڑا مسئلہ سمجھے ہوا ہے، رب آکھیا میں دنیا نو دسنا چاہنا، ضروری نہیں کہ گستاخاں لئی فوجاں کرنا، ایک کام میں مچھراں کو ملا ہے۔ لنگڑا مچھر نمرود مرا، اور غار ثور میں مکڑی کے جالے سے نبی کی عزت پہ پہرا دلوا دیا۔ اب سبحان اللہ اونچی کہیں گے تو اگلی بات میں پھر جب میں کہہ رہا ہوں تو میرے خیال میں یہاں مسلمان قسم کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو تڑپ کے نہیں بولے گا وہ رب نمرود کو لنگڑے مچھر سے مروا سکتا ہے، اور وہ رب مکڑی کے جالے سے جناب مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دلا سکتا ہے، اور وہ رب ایک کانسٹیبل سے گورنر بنوا سکتا ہے۔ سیدی مرشدی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایجنسیوں کے لوگ ہوں گے، میرا یہ جملہ نوٹ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جذباتی نہ کرے اور لوگوں کو اس طرح غازی ممتاز قادری لوگ نہ بنے۔ میں حکومت کے افراد کو کہنا چاہتا ہوں، خبردار تم میں کوئی سلیمان تاثیر نہ بنے۔ بغیرت بنو گے تو وہ غیرت مند پیدا ہو جائے گا، پھر نہ رونا۔ اس لیے غازی المدین شہید کے ساتھ چشتی قادری نقشبندی کچھ نہیں لگتا تھا، عامر چیمے کے ساتھ بھی کچھ نہیں لگتا۔ غازی وہ نقشبندی ہے، قادریہ، چشتیہ، سروردی ہے، اور غازی ممتاز قادری، یہ قادری کا لفظ ساتھ اس لیے لگا ہے تاکہ کوئی بھی گستاخی کرنے لگے اس کو یہ احساس ہو کہ آدمی کھانے والے مار نہیں گئے، زندہ ہیں۔ یہ جو پنجاب کا ہے، مجھے تو اس کا نام ہی نہیں آتا، آپ کو نام یاد ہے جس نے یہ کہا ہے کہ قادیانی مسلمان ہے؟ جب سے اس نے یہ کہا ہے مجھے یہ بغیرت نام ہی بھول گیا ہے، بالکل مجھے یاد نہیں ہے۔
جی وہ مسلمان ہے، نماز ہے، زکات ہے، اور ان کی ہم کلمہ ہے، اذان ہے. اور میں نے کہا الو کہیں کے جہالت کے چیمپئن، تیرا وجود غداری کا وجود ہے، تو نکل چکا حضور کی امت سے. اور میں یہ برملا کہہ رہا ہوں، نوٹ کرو اس بات کو، جو مرزائیوں پر بھائی کہے یا مسلمان کہے، یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کی موت و حیات پر لعنت ہے. ہمارا کوئی مرزائی بھائی نہیں ہے، صرف وہ بھائی ہے جو محمد کا سپاہی ہے. اب یہ پنجاب کا وزیر قانون کہتا ہے جی مجھے پولیس میں جو عیسائی افسران ہیں نا ان کی فہرست دیں تاکہ مجھ پر پہرا عیسائی دیں. میں نے کہا بالکل برادری دے پہرا. اسے پتا ہے کہ کانسٹیبل کی غیرت جاگ اٹھی. میں رانا ثناء اللہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایجنسی والے نوٹ کریں، میں رانا ثناء اللہ صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھ کے دوبارہ حضور کی امت میں آ جاؤ. دنیا میں بہت ذلیل ہو گئے، قبر گندی نہ کرو، حشر گندہ نہ کرو. تم پورا ملک لوٹ کے کھا گئے، مولوی کبھی نہیں بولے، ساڑیاں ہڈیاں چوس کے کھا گئے اور نہیں بولے. آپ کو پتا چلا ہوگا مولوی مال میں نہیں بولتا، مولوی دولت میں نہیں بولتا، کھا گئے ہو ملک سارا، مولوی نہیں بولے. یہ نبی کی عصمت میں اس لیے بولے ہیں کہ مولوی کا گزارا مال کے بغیر ہو سکتا ہے، محمد کی عزت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اگر ایجنسیوں والے صحیح رپورٹ کریں تو اس طرح کریں. نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان آپ کا ابا دادا کی چوکھٹ چومتا تھا، بیہودہ ہی حیا کر کے ختم نبوت میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں خواجہ غریب نواز کا نوکر ہوں، میں کوئی امت سے نکالنے کے حق میں نہیں ہوں. میں تو تمہیں واپس بلا رہا ہوں، میں واپس بلا رہا ہوں. میں رانا ثناء اللہ مجھے بھی کہہ رہا ہوں، بجائے اس کے کہ تیری مجھے جہنم میں چلیں، محمد کی ختم نبوت سے وفات ہے اور محمد کے سائے میں تجھے جنت نصیب ہو. سبحان اللہ. گنہگار کی مغفرت ہو سکتی ہے، غدار کی نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ نہیں بتاتے ہو جی اذان ہوتی ہے، جی نماز ہوتی ہے، جی مسجد ہوتی ہے. میں نے کہا مسیلمہ کذاب کے ہاں بھی اذان ہوتی تھی، مسیلمہ کذاب کے ہاں بھی نماز ہوتی تھی، اور مسیلمہ کذاب کے ہاں بھی یہی کلمہ تھا جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو بڑے مسلمہ کذاب کہتا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کمینہ وہ بھی کلمہ حضور کا پڑھتا تھا. اور یہ غلام احمد قادیانی یہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، کلمہ یہ بھی ہمارے والا پڑھتا ہے. اصل میں ختم نبوت پہ خدائی پہرا ہے، خود ہی جھوٹے ہو جاتے. جب کلمہ تمہارا کوئی نہیں تو نبی کیسے بن گئے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ میں سے جن میں کوئی زندگی کی رما کو وہ سارے بولے نبی ہے، کتاب کوئی نہیں، نبی ہے، کلمہ کوئی نہیں. رب نے کہا اے محمد تیری عزت میں میرا پیرا ہے، یہ سارے چور پکڑے جائیں گے. نبی ہوتے تو کلمہ اپنا نہ ہوتا. کلمہ مصطفیٰ والا، نماز مصطفیٰ والی، اذان مصطفیٰ والی. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو کہیں، کتاب مصطفیٰ والی. تو ہم کہتے ہیں پھر چور ہو تم، چور، ڈاکو ہو ڈاکو. اگر مرزے کو نبی مانتے ہو تو کلمہ اپنا. اللہ نے کہا پیارے یہ پکڑے جائیں گے بدماش ہو کر، لیکن میں تیرے آنے کے بعد کسی کا کلمہ نہیں چلنے دوں. کلمہ میرے مصطفیٰ کا ہی. صحابہ کرام نے ختم نبوت کے غداروں کے خلاف جنگ کی، اور وہ ختم نبوت کے غدار کو چھوٹی تعداد میں نہیں تھے. وہ جنگ میں جو مرزے وہ مسلمہ کذاب کی فوج آئی تھی 40,000 بندے تھے. اس دور میں اتنے ڈنگر تھے، اور صحابہ کرام نے ان کے
خلاف جنگ کی، صحابہ اور تابعین کو ملا کے 1200 رسول اللہ کے نوکر ختم نبوت کی ریل بن گئے. انہوں نے سر کٹائے اور 28,000 ختم نبوت کے غداروں کو مارا. آپ آہستہ سبحان اللہ کہیں. اچھا یہ بات بھی بتا دوں، یہ جتنے صحابہ تھے یہ کسی جذباتی مولوی صاحب کے شاگرد نہیں تھے، یہ کسی دہشت گرد مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ رحمت للعالمین کے اسٹوڈنٹ تھے. کائنات کو امن کی خیرات دینے والے کے اسٹوڈنٹ تھے. آپ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. کہ اس پاک محبوب کے شاگرد تھے جس نے کافروں کو بھی حکومت دی. یہ جذباتی لوگ تو نہیں تھے، یہ تو رسول رحمت کے سائے میں پرورش پانے والے تھے، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے مفادات کچھ ہوں. یہ سارے کے سارے حضور کے شاگرد اور دین مصطفیٰ کی صحیح تشریح سمجھنے والے، اور یہ ان ختم نبوت کے منکر کو ساتھ لڑے. صحابہ اور تابعین 1200 شہید ہوئے، 28,000 ان بے ایمانوں کو ان کے جھوٹے نبی سمیت مار کے قیامت تک آنے والوں کو ایک درس دیا کہ محمد عربی کے نوکر امن پسند ضرور ہوتے ہیں، پر عظمت نبی کا مسئلہ آ جائے تو بے غیرت نہیں ہوتے. یہ دیوبندی بریلوی سنی یہ تو بات کا چکر ہے نا. وہابی شیعہ وہ تو سارے صحابہ تھے. یہ ذرا مسئلہ توجہ سننے والا ہے. سارے صحابہ تھے اور ختم نبوت کی پہلی جنگ ہے، اور ان سارے صحابہ کا نعرہ تھا یا رسول اللہ. آپ جتنے علماء حضرات ہیں آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کہہ لیں کیا نعرہ تھا. اس پر میرا ایک جملہ سن لیں. یہ ختم نبوت کی پہلی جنگ نے فیصلہ کر دیا کہ ختم نبوت پہ پہرا دے ہی ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کا نعرہ لگا. میں زور دی تقریر کرنا چلنا ساہ بڑھا دے. تو پہلی جنگ میں نعرہ صحابہ کا کیا تھا؟ بالکل اداؤ جنہوں نے منہ زبان ہے. کیا نعرہ تھا؟ بولو. میں پھر یہ نعرہ کیا نعرہ تھا؟ آہستہ آہستہ یہ مسئلہ کہہ دوں بالکل آہستہ آہستہ. یہ روضہ پاک پہ کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہا تھا، سرکار کی ظاہری حیات میں کہا تھا. آپ تو بادشاہ لوگ ہیں، آپ نے توجہ نہیں کی. روزے پہ کھڑا ہو کے نہیں کہا، ظاہری حیات میں بھی نہیں کہا، اور مجھے معاف رکھنا چلتے ہوئے لنگر کے وقت نہیں کہا، مشکل کے وقت یا رسول اللہ کہا. اور یہاں سے ایک مسئلہ واضح ہوا، جو مشکل میں محمد کو پکارتے ہیں ختم نبوت کا پہرا بھی وہی دیتے ہیں. نبی کا نعرہ نہ لگا سکے اس نے ختم نبوت پہ پہرا کیا دینا ہے. اس وقت سے یہ ہمارا مقدر ہے. آج تک آپ کو جتنے بھی نظر آئیں گے حضور کی ختم نبوت کے صحیح معنی میں نوکر، وہ سارے کے سارے میرے آقا کی عزت و عظمت کا جھنڈا اٹھانے والے اور نعرہ لگانے والے ہوں. اور دیکھیں یہ مرزائیت تو اتنا گندی شے ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی صداقت پر کسی نے بھی شک نہیں کیا. ایک دفعہ ابو جال سے اس کے چیلوں نے پوچھا ویسے کیا کہنا میرے آقا کا؟ بزم اسلام میں بھی ڈسکس میرا محمد ہو اور بزم کفر میں بھی ڈسکس میرا محمد. ابو جال کے چیلوں نے اس سے پوچھا ابو جال مانتے شانتے تو ہمیں کوئی نہیں، پر یہ تو بتا کہ کبھی محمد کی زبان سے جھوٹ بھی نکلا ہے؟ اندر بیٹھ کے کہتا ہے بات سیدھی ہے، مانے نہ مانے اور بات ہے، جھوٹ کا محمد سے کیا تھا.
سرکار نے قرآن پڑھ کے کہہ دیا تھا حضور بعد ازالے کا زلیم، ظاہر ہے فیض ملت کے سائے میں اس کا ترجمہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ ایک گستاخ کو قرآن نے کہا تھا، نبی نے بتا دیا کہ یہ حرام کا ہے، اپنے باپ کا ہی سب سے سخت مسئلہ ہے کسی کو حرامی کہنا۔ آپ کسی کو حرامی کہہ دیں، بے شک وہ حرامی ہو، آپ کے گلے پڑ جائے اور 700 بکواس کرے گا۔ حضور نے کہا تو ہے ہی حرام کا، اس نے میرے نبی کو کچھ نہیں کہا، وہ گھر گیا، ماں کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ایک بات بتا، آج مجھے اس نے حرامی کہا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ آہستہ آہستہ آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے کسی بے وقوف بندے سے یہ بات نہیں کرنی، عاشقوں تک رکھنی ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہم نبی کو صادق مانتے ہیں، محمد کو صادق مانتے ہیں، میں نے کہا یہ تو رجسٹرڈ حرامی بھی مانتے تھے۔ بیٹھے میں انہوں نے سامنے پھر مولوی آلی زبان میں آکھن لگا جس حرامی نو حرامی نہ مننے بندہ کافر ہو جائے وہ بھی آندہ سی کہ محمد سچے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے بعد وقت لیں گے، جب میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کو حرامی نہ مانو تو کافر ہو جاؤ، جس کو قرآن حرامی کہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جس کو حرامی ماننا ایمان ہے وہ حرامی بھی کہتا ہے کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں ہولے ہولے گل کرن لگا لیکن انہوں اپنے پلے بن لو جو طالب علم بولا مانو تو پہلے بتا دیں۔ اس امت کا سب تو بڑا کافر تے فرعون نالوں بڑا فرعون ابو جہل، وہ آکھے زبان محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تے جنہوں خدا حرامی آکھے وہ حرامی آکھے کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب میں تواڈی عدالت ایک فیصلہ رکھنا لگا، میرا نبی آکھے میں آخری نبی ہاں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تے جڑا پھر آکھے میں ہاں اس تو بڑا کائنات ہے حرامی کوئی نہیں۔ تواڈی اگر طبیعت اچھی ہوئے تو بولو، اچھی تو کوئی گل نہیں، میں تو آپ ہی چڑھے ہیں، میں تو آپ ہی چڑھے ہیں۔ اور آپ کہیں گے اتنا سخت لفظ کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا اس پہ غیرت کو نہیں دیکھا، وہ مرزا جو شیطان کا ماں اور جو حرام کا عارف ہے وہ یہ کہتا ہے جو مجھے نہ مانے وہ کجریوں کی اولاد ہے۔ میں اسے کہنا چاہتا ہوں بے غیرت جو تجھے مانے تو بھی حرام کا، وہ بھی حرام کا، جیسی رگوں میں حرام کا خون ہوگا وہ جیے گا بھی محمد کے کھاتے میں، مرے گا بھی محمد کے کھاتے میں۔ بزرگ بھی بیٹھے ہو، بزرگی تاں بچنی جی اس نعرے کا جواب دے ہوگے نا۔ عظمت و شان تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت، علماء بھی سارے ہاتھ کو ہو سارے ہاتھ ہیں کالے بستے، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی بندہ انڈیا کی فوج کا یار ہو، ایجنٹ ہو، پاکستان کا غدار ہوگا یا نہیں؟ وجہ اس لیے کہ انڈیا کی فوج پاکستان کی دشمن ہے، جو پاکستان کے دشمن کی حمایت کرے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قادیانیوں کو بھائی کہے وہ میرے محمد کا غدار ہے، محمد کی امت کا غدار ہے، اور جو ملک محمد کے کلمے کے نام پہ ملا ہے اس ملک کا غدار ہے۔ جب تک یہ ملک سلامت رہے گا اس کے جھنڈے پر ختم نبوت کا جھنڈا سلامت رہے گا۔ مجھے نہیں پتا کسی کا کیا لوگ ہم جی نواز شریف کی پارٹی کے ہم کی عمران شریف کی، عمران کی پارٹی ہم زرداری کی، اور میں یہ مشورہ دینے لگا ہوں جو نواز شریف کی پارٹی کا ہوا کرے، جو زرداری کی پارٹی کا ہوا کرے، اور جو عمران کی پارٹی کا ہوا کرے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں کسی کی پارٹی کا نہیں،
मैं मोहम्मदी पार्टी का हूं। और आप में से जो इसी तरह वो ऊंची आवाज से बोले, जिसका हाथ खड़ा नहीं हुआ फरिश्ते देख लेंगे ये किस पार्टी का है। हम मोहम्मदी पार्टी के हैं, मोहम्मदी पार्टी के। पार्टी किस बला का नाम है? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, ये किसी खतीब के जुमले तो नहीं है, ये किसी अदीब के जुमले तो नहीं है। रब ने सारे रिश्ते गिनवाए और सारे रिश्ते गिनवा के कहा एक तरफ रिश्तेदार हूं, एक तरफ मेरा मोहम्मद हो। मोमिन वही होगा जो रिश्ते ना देखे, मुस्तफा देखे। इस पर मैं चाहूंगा हर किसी का हाथ खड़ा हो, आओ जरा हाथ खड़ा करके हम ये वादा करते हैं, बाप अगर एक तरफ हो, नबी एक तरफ हो, बाप बाद में, नबी पहले, भाई बाद में, नबी पहले, यार बाद में, नबी पहले, रिश्तेदार बाद में, नबी पहले, माल बाद में, नबी पहले, वफादार बाद में, नबी पहले, पार्टी बाद में, नबी पहले, लीडर बाद में, नबी पहले। सुन लो मेरा ये जुमला, कायनात का हर रिश्ता तोड़ा भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, पर दामन मोहम्मद कभी छोड़ा नहीं जा सकता। वो अबू जहल से बड़ा काफिर, थल्ले मुंह सड़ते बैठे हो, इजराइल ने आके उठाना है। ये तो जज्बात का जलसा है, तजदीद हक का जलसा है, तकरीर का जलसा तो नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बताया मैं किस नबी से तजदीद हक कर रहा हूं, जो मदीने में बैठ के हमें नहीं देखता, जो हाथ की हथेली की तरह हमें देखता। सैरानी मस्जिद में बैठे हुए लोग, मेरा नबी मुझे दूर से नहीं देख रहा, जान से ज्यादा करीब होकर देख रहा है। हुण जिस बोलते जान में ऊंची आवाज में बोले, आप चुप के बोलो, मेरे एहसास हो। ये तकदीर है का जलसा है, तकदीर है का। मैं बिल्कुल खुल्लम खुला ये बात कर देना चाहता हूँ, खतीब हो, मौलवी हो, लीडर हो, पीर हो, जर्नैल हो, जो मुस्तफा की अज़मत के खद्दारों को बना दे, लानत उसकी मौत और हयात पर। हम किसी लीडर के टुकड़े नहीं खाते, हम खाते भी मोहम्मद के नाम पे है, पढ़ते भी मोहम्मद के नाम पे है, और कयामत में बचेंगे भी नाम मोहम्मद का वास्ता। कायनात में सबसे बड़ी कीमती शय अकीदा ही तो है। अकीदा भी जो कट लो तो सारे ही काफिर हो। अकीदा ही है। एक और जुमला आता, एक नबी का प्यार ही है जो पलीदा तो वक्त करता है। मुस्तफा में जो कट लो तो सारे ही पलीद, नबी को मान लो तो सारे ही पाक। मैं एक और जुमला आखने लगा, इस जुमले से मन पक्का यकीन है इस्लामी तबीयत वाले लोग सारे खुश होंगे, और तुझे है इस्लामी तबीयत वाले लोग खुश होंगे। तुझे अब की जुमला है, मैं कि एडा बड़ा जुमला आखने लगा, मेरी सारी तकरीर तो शायद बदली हो जाए। और जिस नबी का कलमा पढ़ो तो बेनियाज आखे तुम्हारा जवाब ही नहीं। बेहतरीन उम्मत, इसमें सिर्फ शेखुल हदीस नहीं शामिल, सिर्फ मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं शामिल, साढ़े वर्गे गरीब भी ये शामिल ने। कौन तुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं क्या बेनियाज रब्बा, सारी कायनात तेरी तस्बीह और तालील बयान करती है, कि तू नबी ने कमियां की इज्जत बयान करना है, फरमाया ज़माने मुतस्सा जाना लाजवाब उम्मत हो, या अल्लाह सारी खूबी की है, फरमाया
بے نیاز ہو گیا کہ کون تم خیر امت ہے. مولوی صاحب نے مدرسے واسطے کوئی نیک بندہ فنڈ دے وہ آکے گا بڑے چنگے بندے ہو دین کی خدمت کی ہے. خطیب نے کوئی بندہ داد دے بڑا چنگا بندہ یا تقریر تو داد دیتی ہے. نعت خان کو ویل دے بڑا اچھا بندہ ہے عاشق رسول ہے. عشق رسول کی سنت ہی نعت خان سے کریں جڑا مردی ویل دے عاشق رسول ہے. اور میں مجھے دکھ سے یہ کہہ رہا اور کہتے کہ نعت حسان کی سنت ہے. کھچے صرف نعت حسان کی سنت نہیں غیرت کے ساتھ گستاخوں پہ برسنا ممبر پہ کھڑے ہو کے محمد کی عظمت پہ پہرا دینا یہ حسان کی سنت ہے. کہ مولوی ساڑھے خلاف کیوں ہوندے نا سیدھا حضرت احسان دی سنت ادا کرنے ہیں. تو ویسی صاحب میں انہوں بڑے پیار میں رکھیا میں کہ مولوی حضرت احسان دی سنت ادا کرنے تو ناراض نہیں ہوندے نبی کی سنت دے حملے دی وجہ کرتے اور نہیں سمجھ آئی. میں کہ احسان دی سنت یاد ہے کہ مصطفیٰ دی سنت نہیں یاد ہے. یہ ظاہر ہے تو ہمیں گل نہیں سکھانی چاہیے. اے میری قوم دا حال ہے رات میں بڑی بڑی محفل ناز کرائی پائی تھی دا عمرے نے ٹکٹ رکھا میں کہا بالکل ہوں جنت تیرے گھر آسی مدرسے میں چٹائیاں کوئی نہیں بچھان واسطے تو دا عمرے نے ٹکٹ رکھنے تینوں کنے آفے تو آج بالکل ہیں آلے سنت دے مدرسے وسا مسجدہ وسا. اے سعودی عرب کو کتنا پیسہ ہے اپنی فوج کوئی نہیں امریکہ دا ہی جانتے ہیں. انہیاں جو محفلہ کراندے ہو تو سنیت کمزور کیوں ہو چلی ہے. میرے مسلک دا پیر بھی طاقتور ناظرہ بھی طاقتور خطیب تے مولوی وہ بھی طاقتور. یہ دین غریب ہویا کنے کنے غریب کیتا ہے. کوئی تو دسو پیر کو بھی لینڈ کرو دارے مولوی کو بھی گھٹی ہے ناظرہ کو بھی گھٹی ہے خطیبہ بھی کوٹھیاں چھوٹیاں نے دین مصطفیٰ غریب کی نے کیتا ہے. گریبان نے جھاکو گے تو سارے دا تھوڑا تھوڑا حصہ ہوئے گا. میں کشنیاں میں تقریر کرے گا غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. قادری اس کے کھڑا ہوگا غوث پاک نے اتنے لاکھوں کی کایا پلٹ دی. نقشبندی کھڑا ہوگا مجدد پاک نے اوپر کے سامنے کلمہ حق کہا. میں ذرا تندے تمہیں کر پڑھ گالا کرنے کا بندہ پوچھے حضور کو آڈا آج کل کی کام ہے. پھر ساڑھا بندہ کی کام ہے تیرا کھاں تے تیرے کی کھاں یا کھاں کھاں. میں کہ واہ آلے سنت مقدر اج پہ گیا کھاں. میں ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو اگر آپ کو اچھا لگے تو اس پر عمل کرنا مکرنا نہ کرنا. یہ پاکستان پر خدا نہ خواستہ اسی ویسے نہیں ڈرتے انڈیا تو پاکستان نے جنگ ہویا اسی کیوں ڈری ہے بھائی جرین کو تو پراس دینا دا خدا ہی کوئی نہیں اسی نہیں ڈرتے. جنگ ہو جائے ایتے اعلان ہوئے جی رضاکار کرتی ہو سارے بڈھے بابے جوان لینا لگیاں ہوتی ہیں تو بندہ ایک بابے کو پوچھے بابا نہ تین گولی چلان دا بال نہ پستول نہ کوئی تے بھرتی کیوں ڈرانا ہے. وہ تو ایک کوئی جواب ہو سی گولی چلا نہیں سکتا وطن دے نام تے کھا دے جذبہ ہے میں سلام کرنا. لیکن میں اگلی گل کرنا چاہنا تو آنے نال مشورہ ہے میرا جے وطن تے حملہ ہوئے تے گولی کھان لئی تیار ہو جاندے ہو تو آنو کسے نہیں دسیا تو آنے مسلک تے ہر پاسے میں جزید حملہ پیا کرتا ہے. تے حسین تے رضاکاران دی بھرتی اہل سنت مدرسے کھلی ہے. کوئی ایک دا پتر رضاکار دے دور تے بھرتی کرا چھڈو تاکہ یزیدی حملے دے سامنے حسین دا سپاہی بن کے کھڑا ہو. یہ باتیں اہل سنت کو کون بتائے جس احترام کے ساتھ ہم لنگر کھاتے کھلاتے ہیں کاش اسی وقار کے ساتھ ہم مسلک کے لیے جیتے. اور تو جی میرے نظر بڑے ناراض ہوتے ہیں مجھے اگر چنگی بلی تقریر کرانے ہیں تو ساڑھے پیچھے بیٹھ گئے. سبحان اللہ.
اے سنی اس لاجواب قوم دا نام ہے جڑے کہندے نے کچھ نہ کریے تے جنت بڑھیے، ایک دیکھ پکاواں سیدھا جنت جاواں۔ بڑا شارٹ کٹ رہا ہوں لبیاں نے تو میں تھوڑے جنتی ہونے شک نہیں کرتا کہ بولی بالی قوم نے حضور نے لنگر جو جنت دے دینی ہے، پر خدا دا واسطہ جے مستفی تے لگو، نبی پاک دے نوکر تے لگو۔ 80% ہیں جی، ہم 88% ہیں، اب پتہ نہیں آپ کتنے فیصد ہیں، میں نے تو گنتی کبھی نہیں کی۔ میں کہ تو پتہ چلے گا نا سنیا دا مدرسہ دے کے کتنے فیصد ہیں۔ بھیڑا دے اجڑ نکی کرنا ہے، محمدی شیر چاہیے۔ مجھے ایک بات آپ بتائیں، چلیں عنوان اور طرف چلا گیا، آپ کو اس ملک میں جتنے اہل سنت میں نعت خواں ملتے ہیں کتنے قاری ہیں؟ اولے اولے بولو، مسجد میں بیٹھے ہو یار، سیدھی گل کرو، اتنے قاری ہیں نعت خواں؟ ماشاءاللہ۔ این کرو نا پھر کوئی رمضان شریف دیاں تراویحاں کسی نعت خواں دے پیچھے پڑھو، انہیں پھر نعت خواں نے تراویح اس طرح ہی پڑھانا ہے، لبیاں نے موجہ اور لائی کی سوڑے ہیں، انہیں اپنا تراویح نے کہا میں اس طرح ہی پڑھانا۔ مجھے پتہ ہے عنوان ختم نبوت ہے، پر ختم نبوت پہ بات کرنا جس درسگاہ سے سیکھنا ہے اس کو آپ نے اجاڑا ہوا ہے، بات کون کرے گا؟ اہل سنت کے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، اور خاص طور پر یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا بھاولپور کا، بلکہ یہ سارا سرائکی بیلٹ ہے، جنہوں دیکھو جی میں حضرت صاحب کا مرید ہوں، ماشاءاللہ حضرت کا مرید دے ہیں، کوئی تیرے گھر کوئی بڑے لکھے بندہ ہے، حضرت سال کے بعد ایک دورہ کریں گے اور جس نے سند لینی ہوئی انہیں دے جائیں گے، اور بعد میں پھر اللہ وارث ہے۔ میں کسی حضرت کا دشمن نہیں ہوں، کاش ان حضرات کو اتنا فکر ہوتی جتنا لوگ کی بھیڑیاں بکری۔ ایک گل میں تو ہم دساں، نبی کدے غلام نہیں ہوتا، کہ غلام ہو کے نبی صداوے تے سوائے ہوئے اس دے کے بے ایمان ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کون ہے تو؟ غلام محمد، منہ کو نبی، لا لعنت ہے، نالے غلام مارے نبی۔ اے تسی مرزے دی ماری بھی اگے ٹھنڈے ہوندے ہو، خدا پوچھے تواڈے کو، نبی دی اونچی بولو، کیا نام ہے؟ غلام محمد، منصب نبی، لعنت تیرے دے، یا غلام بن یا پھر پکا بے ایمان ہو۔ یہ دیکھیں تاجدار گولڈا کے مقابلے، اور تاجدار گولڈا نے بتایا کیا فرمایا؟ حضور کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں قلم پہ توجہ کریں تو قلم بغیر ہاتھ کے خود لکھے۔ یہ باتیں زہرا کا لال ہی کر سکتا ہے، یہ تاجدار گولڈا مولا علی کا شہزادہ ہی کر سکتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا اے پیر مہردی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا لمبا دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ، تاجدار گولڈا نے کہا کٹی کلے نے سر سے کٹی ہے، آپ جتنے دعوے میں کر رہا ہوں زبان مہر علی کی ہے، اجازت محمد علی کی ہے۔ یہاں تو چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے اس بات کو نہیں چھڑا، دو قسم کی قومیں مجرم ہیں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے میں، ایک وہ جو مرزائی ہیں اور دوسرے ان کے چوڑے جنہوں نے چھڑکاؤ کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ خاتم النبیین بمانا آخری نبی، یہ عوامی معنی ہے۔ میں کہا بیڑا گھر کو بھی 1200 صحابہ تابعین سر کٹا دیتا ہے اس آخری معنی تھے، لیکن وہ یہ عوامی لگتا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی میرا نبی کرے آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ تو محمدی معنی ہے۔ اونچی آواز میں بولو، میں اپنے مولوی کا دور پہ اتنا
بڑے ہو جڑے میری طرح دے مولا دی گل کرن لگا میں ایک جملہ آخنا چاہنا میرا نبی آکھے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے میرا صدیق آکھے آخری نبی عمر کا ترجمہ کریں آخری نبی عثمان ترجمہ کریں آخری نبی میں ایک ایک صحابی کا نام کیوں لواں سارے صحابہ کا اجماع ہو اس بات پر کہ یہ آخری نبی کے معنی میں ہے ویسی صاحب میرے وقت تک کے جملہ سنو پیر صاحب جملہ آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے میرا تعارف نہ بھی ہو جڑا بندہ سید ہے میں بڑا غیرت مند قسم دا مسلمان ہاں جنہاں نے نماز وچ درود پڑھا میں بغیرت تھوڑا نماز کو بعد میں نوکر ہوں حضور دی حالت دا تسی بھی سارے نوکر ہو جڑے اوجی آواز نال بولو تواڈی کی سعادت نال میں صرف سادات کی خدمت عرض کرنا چاہنا وہ عرض ہے کہ غوث پاک دیاں 11ویں سنی ونڈن تے سیدہ نے اگے حضور فرما چھڈیا کرن ادھر نہ جان جڑے غوث پاک نو سنی نہ سمجھن سید نہ سمجھن صرف میرا میسج یہ اسی جو ہاں غوث پاک دے ساتھ غوث پاک دے مانگا تھا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا سنی ہوگا کہ ولی بندہ ہی وہ ہے جس پر دور غوث گلی لگا ہے اچھی آواز نال بولو سید بادشاہ بھی ساڑھے نال چنگے لگتے کھوتیاں گھوڑیاں نال چنگے نہیں لگتے اور یہ غوث پاک کی اولاد اللہ کی قسم یہ آیا ہے نا میں نے کہا ہے کہ واہ میرے مقدر کو 4 چاند لگ گئے امام حسن کا شہزادہ اور مجھے امام شرانی کی وہ بات یاد آئی ہمارے مولوی میں بات جانور ہیں حضور بڑے اچھے جانور ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں امام شرانی کہتے ہیں قیامت تک کا ہر سید سیدہ زہرا کے جسم کا حصہ ہے اور امام شرانی کہتے ہیں 300 بندہ بیٹھا ہو اس میں ایک سید ہو شجرہ پوچھے بغیر بتا دوں گا کہ سید ہے پوچھا وجہ کیا ہے فرمایا مسلمان ہوں بغیرت تو نہیں محمدی لہجہ بھی نہ پہچان سکتا ہم تو سیدوں کے نوکر ہیں سیدوں کو چاہیے ہماری سرپرستی کریں مرید اسیاں غیرہ مل کیوں کیا ہوتا تو ہی ساڑھے مخدوم ہو سید کے گھر میں امام شرانی کہتے ہیں جب کسی سید کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا باقی برادریوں میں چلے کاٹ کاٹ کے جتنے مقامات اور مراتب کسی کو نصیب ہوتے ہیں زہرا پاک کی برکت سے سید کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ سارے مقامات اللہ تعالیٰ ہوتا ہے امام احمد رضا نو اپنا امام مننے ہیں ساڑھے بڑے دو ہی نہ پیٹے دے دیکھو میرے امام نو دیکھو ایڈا سخت بندہ ہو کے جس بندے نے کوئی جھکا نہیں سکیا جنہوں پیسے نال دو کلام اپنے حق میں کوئی نہیں لکھوا سکیا کہ اینی ویک گیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ ریاستہ دی پیش کر ہوئے پیسے تو تو کہنا میں ایک شعر نہیں لکھنا کرو مدہ آلے تو وقت صاحب کہنا آنا بڑی قیمتی زبان ہے کسی دنیا دار واسطے کھولے نہیں سکتے میرا طرف کہنا میں کسی بغیرت دی تعریف میں ہوئی نہیں چکتا کہ میں کہنا بھی کی ہویا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نہ غوث پاک تک رہے ہو نہ دادا صاحب تک نہ غریب نواز تک نہ بچہ بچہ میں کہا مددہ کال کی ہے فرمایا کہنو نہیں پتا میں ہر بال میں سرکار لینا آئیے ہوئے سمجھ اونچی آواز میں بولے میرا امام کہتا ہے مصطفیٰ کی نسل پاک کے بچے بچے پر سلام سچا رضوی وہ ہے جو محمد کے صاحب گھرانے پہ سلام کرتا اے پیران دا کام میں پیرا دینا پیر میرے شاہ صاحب پیر تھے نا ایک اور پیر کی بات بھی آپ کو بتا دوں پیر جماعت علی شاہ صاحب نارووال میں قادیانیوں کا ایک ایجنٹ آیا پیر جماعت علی شاہ صاحب کی عمر 100 سال کی تھی اس وقت آپ کو پتا چلا ختم نبوت کا بتا رہا ہے آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا فرمایا میں ٹوکتے نہیں سکتا میری 4 پائی چکو میری 4 پائی اٹھاؤ ابا جی کہاں جانا ہے کہاں نارووال میرے محمد کی ختم
جی ہم چلے جاتے ہیں ہم رد کریں گے. ویسی صاحب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے. امیر ملت نے کہا کیوں تم جا کے رد کرو گے جماعت علی مر تو نہیں گیا. کیا بات ہے. اٹھ نہیں سکتا تو اور بات ہے. میری جان بھائی اٹھاؤ میں جا کے ختم نبوت میں پیرا دوں گا. جماعت علی نے ایک اعلان کر دیا محمد کا نوکر وہ ہے جس کا جنازہ بھی پیرا دیتا ہے محمد کی ختم نبوت پر. یہ ہے میری فقیری اور یہ ہے عزت. آپ کی چارپائی اٹھا کے لے جائی گئی. میرے کو ایک گل میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا مینوں ایمانداری نال دسیا جے اے جدوں میرے محمد دی فوج دا اے سپاہی ختم نبوت دے پہرے لئی چارپائی نوں چکیا گیا ہونا ہے مصطفیٰ نے دیکھ کے آتے ہونا ہے اور میرے آنکھ پترا جماعت علی حق جگہ کرنے کا پتر ہونا. کیا بات ہے. ختم نبوت کا پروگرام ہو سر میں درد ہو جائے تو وقت نہیں ملتا. کیا کیسے سلام کروں اس جماعت علی کو جنہیں آکھیا میری چارپائی چکو. اونچی آواز میں بولو. اور یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں سید صاحب آئے ہیں تو میں نے کہا ان کی موجودگی میں سرکار کی آل کو تھوڑا سا سلام کر کے ان سے دعا لے لوں. بھائی جی میں مسیطے بہ کے آکھن لگا جے اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا دین پہنچانا بھی نبی دے بالاں دا کام ہے تے دین پہنچانا بھی نبی دے بالاں دا کام ہے. میں تواڈے کولوں بالکل سارے نوں چیک کرانا کیڑا بولے دین پہنچایا غوث جلی ہند الولی داتا علی. آج کل لاہور میں ہر جگہ اشتہار لکھے ہوئے ہیں داتا کوئی نہیں داتا کوئی نہیں داتا کوئی نہیں. تو میں کہ تواڈے ویڑے روڑا کھاتا ہے یہ ہے کوئی نہیں داتا تے ساڑ کھاتا ہے. میں کہ تواڈی پٹ پٹ دس دے یہ کوئی داتا ہے. حکومت نو مطالبہ کرو اینے کروڑا روپے حکومت کھان دیئے داتا صاحب دے لنگر کو اشتہار کیوں لنگر دے دیئے. میں جٹ پڑھ کے آکھیا میں کہ جدوں غیرت منداں دی حکومت آئے کہ اشتہار لگے نہیں کرن دے. تو جنہاں نوں ختم نبوت دا حیا نہیں انہاں کولوں داتا دا کی مطالبہ کرنا ہے. بالکل داتا کوئی نہیں. میں کہ کوئی نہیں میں کہ رولا کھاتا ہے. میں قسم جو کر کے انہوں آکھن لگا ہر دفعہ داتا صاحب دے عرس دے اشتہار تھوڑے چھپتے ہیں داتا کوئی نہیں زیادہ چھپتا ہے. میرا جملہ ڈوگر صاحب بڑا سننا لجے منکر بھی جدوں پڑھ دینا داتا کوئی نہیں بعد پڑھ دین پہلے داتا پڑھ دین. اینو آدن بے ایمانہ دا خرچہ تے محبوبہ دا چرچہ. اونچی بولو اونچی بولو اونچی بولو. پہلی مرتبہ یا رسول اللہ کانفرنس حضرت علامہ محمود رضوی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری نے کروائی. ان سے کسی بندے نے کہا یا رسول اللہ کانفرنس کی ترکیب ہی ٹھیک نہیں. یا رسول اللہ کانفرنس ترکیب ٹھیک نہیں. رضوی صاحب بڑے شارح بخاری تھے بھئی علم کی دنیا کا بادشاہ مسکرا کے آکھنے لگے ترکیب نو چھڈو ہر ممکن نو پڑھنا تے پڑھنا ہے یا رسول اللہ. اور خدا دی قسم تو انہیں چوکے آکھا لگا ایسا میرے داتا نے تو اور سنبھالے ہیں لوگاں دے اور مزارہ تے ہوندے ہیں داتا دا اور لاہور دی ہر گلی میں ہوتا ہے. میں خدا دی قسم چوکے
پہ آخر لگا جی میں لاہور کی گلیاں میں پیروں ننگے بندے 4-4 تے 5-5 میل نو ٹردا ویکھے ساڈے ایک مسلک دے مفتی صاحب ہیں میں کہنا کوئی نہیں چاہتا یہ کورس دے نا خوب بسے چاہتے اس طرح لاتے ہو یہ کرتے ہو ننگے پاؤں چلنا میں مولوی صاحب سے کچھ نہ آخیا میں بعد جب میں تقریر مکا دے میں بعد جا کے کہ بلا میں ایک گل دستے ہیں مولوی کو پڑھیا تو بےمان ہو سکتا ہے جڑا ننگے پیری داتا نو سلام کرے گا بےمان نہیں ہوئے گا ساڑھے آکھے جلسے تو کوئی نہیں آتا تے کوئی گل پہ ہے نا پھر داتا ننگے آتے تو آتا ہے پیروں ننگے آ تے میں انہیں کو پوچھا پانو داتا کی دیتا ہے انہیں آکھا مولوی چپ کر لاہور بنایا بھی داتا ہے بسایا بھی داتا ہے داتا کوئی نہیں داتا کوئی نہیں میں کہا داتا کوئی نہیں میں کہا داتا میں کہ سچ کہتے ہو داتا تو آڑے وچ کوئی نہیں سادہ پہ ہے نا جنہ جنہ دا ہے وہ تو اچھی آواز میں نے یہ ساری بات کی اسلام پہنچایا غوث جلی نے داتا علی نے ہند الولی نے میں اگلے دن ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو میں نے مولوی پہ دسے اپنے طرفوں نا انہیں بڑی بنا کے میں گل کی تھی کہتے یہ پورا مہینہ محرم دا گزر گیا ساڑھے علاقے الحمدللہ کوئی ذکر حسین دی محفل نہیں ہو تو بات امام بالے جو یہ میں کہا ماشاءاللہ مولوی صاحب کہتے تسی یزید کے رشتہ دار میں کہ ایڈی پہ غیرتی کرانے ہوئی میرے نا جڑا جمعہ ہی محمد کے گھرانے دے کمی ہون واسطے کیونکہ بغیرتا دین دا کچھ رکھنے پورا محرم گزر جائے تو حسین کو سلام نہ کر سکے اور سنیں گے جملہ میں کہہ لیتا ہوں غوث جلی ہند الولی داتا علی نے دین پہنچایا ختم نبوت میں داخل کرنے لگا تو میرے علی اور جماعت علی نے بچایا دین پہنچایا بھی مصطفیٰ کے گھرانے نے بچایا بھی مصطفیٰ کے گھرانے نے ایسی صاحب کو اللہ خوش رکھے میری ان کے ساتھ دوستی ہے اور بڑا بڑا پیار ہے میں بہت کم لوگوں سے دوستی لگاتا ہوں ان سے نہیں لگاتا ان سے میری دوستی کی وجہ تو فیض ملت کی ذات ہے سیدھی بات ہے بالکل میں کوئی لگی نہیں کرتا حالانکہ یہ بہت ساری باتیں ایسی بھی کرتے ہیں جو میری طبیعت کو نہیں بھی اچھی لگتی اور میں بھی ایسے کرتا ہوں جو ان کی طبیعت کو اچھی لگتی لیکن ساڑھی ہی ہوئی دوستی ہے ساڑھی ہی ہوئی دوستی ہے طبیعت دے اختلاف کے باوجود چلتی پئی ہے اس طرح نہیں نہیں اتنا کھلا ذہن بندے دا ہونا چاہیے میری طبیعت جڑی ہے نا وہ اللہ معاف کرے بندے دی طبیعت غلط بھی ہو سکتی ہے انہاں دی بھی انہاں دی وہی ہوندی ہے میرے تے وہی ہوندی ہے ساڈے سنیاں دا ہو گیا دماغ خراب مزاج مختلف ہوئے پھٹا پانا شروع کر مرو مزاج مختلف ہے عقیدہ تے ایک ہوئے اور یہ بڑا عجیب میرا مزاج یہ دینی ہے کہ میں کہ جڑے تواڈے بزرگ سن انہاں دا دینی مزاج سی جبر ہوتا ہے بچہ جڑا بڑیاں نوں سمجھے کہ ان کا مزاج ٹھیک نہیں کائنات چھوٹا کدے عزت پا ہی نہیں سکتا جدوں تک بڑیاں دی عزت نہ کرے مزاج میں اختلاف ہو سکتا ہے تو ہم سارے سنیں دیکھو جی یا رسول اللہ کھڑا لے 4 کروڑ گلاں تے اختلاف ہوئے یا رسول اللہ دے جھنڈے تلے ایک دن مک گیا اختلاف ہے اے دعا کرو کوئی ارجیاں وقت آوے اہل سنت دے انہاں دی اندروں کو ایو جی صفائی ہوئے وچوں سارا گند باہر ڈگے اندروں باہر یا رسول اللہ دا نور اسی سارے اکٹھے جگے لگنے ہیں اکٹھے لیے تے اکٹھے تاں ہی رہنا ہے کہ چھوٹیاں نو چاہیے بڑیاں دے گریباناں نو ہاتھ نہ پان تے بڑیاں نو چاہیے چھوٹیاں نو جُتی دے تھلے نہ رکھن
مشورہ بہ دینا جہد نال اتحاد اہل سنت دا ہو سکتا ہے. چھوٹیاں نو چاہیے بزرگوں کے پیروں تے ہاتھ رکھن تے بڑیاں نو چاہیے چھوٹیاں دے سر تے ہاتھ رکھن. ہن بیماری یہ ہے کہ جڑا ہاتھ ہونا چاہیے سی جُتی دے وہ پہنچ گیا گریبان تے جڑا سر تے ہونا چاہیے سی انہیں گردن گھٹنی شروع کر دیتی ہے. پھر اتحاد پیدا ہونا. پتر 4 کتابیں پڑھ جائے باہر جا کے ابا میں تین پپا مان لینا اگر تو پڑھیا لکھیا ہوگا. کیونکہ تو پڑھیا لکھیا نہیں اس وقت میں تین ابا نہیں منتا. وہ ان پڑھ پہ وہ آکھے گا پتر میں نے ابا نہیں منے گا تیرے حلالی ہونے جو فرق آئے گا میں تے ابا ہی ہوں گا. چھوٹے بڑے انہیں منن چھوٹیاں کا نقصان ہوتا ہے بڑیاں بھی ہوتا ہے. اس واسطے بڑیاں چاہیے چھوٹیاں دے سر تے ہاتھ رکھن تے چھوٹیاں چاہیے خدا دا واسطہ جے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھو قدموں تے ہاتھ رکھو. اور اسی اگر این ہو جائیے نا پھر قادیانیت دے جان صحابہ دے دشمن آل بیت دے دشمن انہوں نے سر چھپان نو سراغ نہیں لگے. ویسی صاحب میں خوبی ویکھی ہے کلندر قسم کا بندہ ہے. بندے کہتے نہیں میں 200 آن گے 300 آن گے 400 آن گے. یہ مطلب پتہ ہے کہ اساں دینا ہے یار دینا دا کام بدنا لیا پہ آ جانا. اور اگلا بھی پتہ ہے نا ریاض ویسی نو تے کوئی پوچھتا ہی نہ کہ فیض ملت دا پتر نہ ہوتا. فیض ملت دے مدار تے محفلاں کرا کرا کے دستا ہے بابا جی اساں تواڈے والا کام چھڈیا ہے. جلسہ جنا ہے ختم نبوت. لو جی میں حلفن کہنے لگا مسجد کہنے لگا فیض ملت اپنے عرس تے بھی ایڈے خوش نہیں ہوئے ہونے جتنا ختم نبوت نال وفات خوش ہوئے ہونے. کہ تہاڈا ہی نظریہ تے اونچی آواز نال بولو. پیر صاحب دی خدمت وچ بھی سارے دی تہاڈے کول اجازت لین لگا. کائنات دا کوئی بندہ ایہو جہا نہیں جڑا مسلمان ہوے کہ میرے نبی نے سب کچھ قربان نہ کرے. دعوت کرتا ہے نا ضرورت پہ جائے قربان بھی کرتا ہے. میں کیوں کسی نے بے ایمان سمجھا اسی آنے یا رسول اللہ تواڈے تے ساڈا سب کچھ قربان. کائنات وچ او بھی تے مقدرہ آلا ہے جڑا نبی دے دشمناں تے تیر ماردا سی تے مصطفیٰ دی زبان وچ جملے نکلدے سن علم یا سعد فدا کا ابی و امی. سعد تیر چلا تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جا. میں ذرا ادھر تو اپنے مزاج کا بھی تفسیر کر لوں. کسی نے خلافت کی پت لب جائے نا میں 4-5 باری میں رب نے بچایا نہیں تو میں نے لب جائے. اللہ نے کرم کیا میں بچ گیا. آئندہ دیکھو خدا ہی بہتر جانتا کی ہوتا ہے. بالکل اینے فاصلے کو بچے ہیں. تھوڑا جہاں میں چپ رہتا تو پاک چڑھ گئی سی میرے سر سے. میں کہ حضور اس پاک کو رکھو تے سانو جڑی حضور دی غلامیاں نہیں پاک دے پہلے انہوں تے پیرا دے لیں. ایڈا مسئلہ بن گیا ہے 2-4 مہینے پہلے کوئی بندہ ملے چنگا بلا بندہ ہوتا ہے تو 5ویں مہینے ملے اگر میں تو پیر ہو گیا یار 4 مہینے پہلے تیرا دماغ بالکل ٹھیک سی. اور بڑا مسلمان کس طرح بندہ سے میں نے کہا میں کیوں ہو گیا جی. انہیں کہا بندہ ملے انہیں کہا تو بلی ہے تواڈے کے ہاتھ چھوڑ کے لگا راہ جاندے ہیں مرید نہ ہویا کرو بعد پتہ لگتا پیر صاحب ہے کہ تو تھا کم از کم ایڈریس پہ پوچھ لیا کرو کیڑی تھاں دے ہو. اے ویکھو نا او شریف دے شہزادے آئے نے پتہ انہاں دے ہاتھ دے ویکھ کل نہ لبن تے سائیاں کول تے پہنچ جاؤ گے نا. جی آئیو میں گل سمجھتے اونچی آواز میں بولو کہ ذات کے زمان دے پتر دے ہاتھ جاتے ہو تو سائیاں کول تے پہنچ جاؤ گے. ہاتھ سے اعظم دے پتر دے ہاتھ جاتے ہو تو جڑا فیض ملت دے سادات دے ہاتھ جڑا مرکز تک تے پہنچ جائے گا. میرے سنیاں یہ علامت ہے پہلے مرید ہو جاتے بعد لگتے پیر صاحب کا گھر کتے اس انداز وچ جتنا پیران دی تعداد ودی جے اتنا ہی اہل سنت دے مصیبتاں دی تعداد ودی.
ڈاکٹر کو دوائی نہیں لیندے جالی پیر کو پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں میں کہ پہنچا ہے نا جنہیں سڑک پہ شکار کی خدا کا نام دے پیر بننے تو پہلے طاقت لو کہ حضور ہے کتوں دے دیکھو نا پیر اتنا انہاں بھی سوچ لے انہاں تو بھائی جی گل ہے دکان تے سودا پانے آ آ جاتا ہے کرایہ بھی دینا پڑتا ہے مولوی بننا ہوئے مدرسے داخل ہو کے مولویاں کو کٹ کھانی پہنی ہے تو اس تو بعد بھی پتہ نہیں مولوی کو 6 رات کی مسجد ملتی ہے یا کوئی خطیب ڈوگر صاحب نے طرح بن کے تکڑا ہوتا ہے اے ڈوگر صاحب کا بادشاہ بندہ ہے اسی دے سامنے کا کوئی خطیب نہیں عزت والا بندہ ہے میری عزت کرتا ہے میں جڈو دعا کرنا اللہ ایک مسئلہ رکھے اور یہ مسئلہ ہی رہے گا ماں پہ انہیں ملازم حسین نام رکھ دیتا ہے حسین کی حکومت ملنی ہے ایسی ملازمت ہو گئی یہ مسئلہ ہی رہے گا انشاءاللہ بڑا آنے بیت کا نوکر آدمی ہے میں نے اس واسطے پیارا ہے انہیں کا مولوی بنی انہیں کا دکے انہیں کا جو حافظ انہیں کا کوٹ کے طبیعت سیٹ کر دیں گے انہیں کا چلو کوئی سکول پڑھ لے انہیں کا خرچہ کوئی نہیں وہ پڑھائی بہت مہنگی ہے اگو نال بندہ کرے سی انہیں کا بھائی جی تمہیں سوکھا سوکھا رستہ دساں نہ سودا پانے جگہ تے نہ مار پان دے آپ پیر بن جاتے انہیں کا پیر بنانے کی ترکیب کیا انہیں کا کچھ نہ کرو پیر بنو این بالکل تھلے منہ سٹ کے بہ جاؤ کوئی بندہ پوچھے حضور پاکستان دے حملہ ہو گیا تسی نہیں بولنا سنیاں دی مسجد تسا نہیں بولنا نال ایک جبل بٹھا لینا حضرت بات نہیں کرتے حضرت بات نہیں کرتے میں کہ میں بڑی باری دیکھی ہے بلی بھی چپ ہوئے تو کسی تاڑ تے ہوتی ہے حضرت بالکل نہیں بولتے حضرت بالکل نہیں بولتے میں کہ اسی تے گنگیاں دے مرید نہیں بنا گے اسی تے اس حسین دے مرید نہ جڑا سر کٹا کے بھی کٹنا ہوئے ایک دوبارہ ہے سنیا میں جڑا چپ ہے انہاں پہ بالکل ٹیکسی کوئی نہیں کمائی کا حساب ہی کوئی نہیں اور پیر بن جا چھولیاں دی 1 لاکھ دی ویچ تے چھولے بھی مریداں دے خدا دا واسطہ جے انہاں آستانے نال وابستہ ہو جنہاں دا کوئی اگا پیچھا ہے میں تے جس سٹاپ تے دیکھنا اللہ دی قسم چوکیاں تھوڑیاں نے پیر بھی آتا نہیں جنہوں دیکھو جی میں پیر ہو گیا جی تے آج کل تے ماشاءاللہ یہ ہو جائے پیر ہیں 35 مرید 36 خلیفے اور میں کہے 35 تے مرید ہیں 36واں خلیفہ کرنا انہیں کہا جنہیں اگلے سال ہونا نا وہ خلافت پہلے تیار ہے میں راستے میں ڈوگر صاحب کو ایک پیر صاحب کو بتا رہا تھا اس پر بات ختم کرتے ہیں ڈوگر صاحب کو بتا رہا تھا ایک پیر صاحب تھے ان کی عادت تھی مجمع جڑا بندہ کوئی داڑیاں لگے تھے سانوں کو پاک بنا کے خلیفہ وہ ایک جگہ تے جلسے گئے تھے ایک صوفی صاحب اچھے آدمی کو نمازی صوفی سن بیچارہ غریب آدمی انہوں جناب نے رکھے داڑھی چھیپ چاہ دو نہ پاک بن گئی وہ بیچارہ پاکتے مل گئی پر عزت تے رب دیتا ہے نا وہ رات کو ستا ہوتے باہر کہ پاک ایسی بابا نمی کسی نے پاک چوری کر لے انہیں کہ بچیاں دے سکھن سلوانا کے وہ سویرے اٹھیا تے انہوں پاک دا نام کوئی نہ ہوئے وہ پیر صاحب دا پوچھ لے پیر کتے نے پیر صاحب کتے نے انہوں نے کہا کیوں کہ میں ملنا ہے پیر صاحب ملے بھی رات کی خلافت ملی ہوئی ہے انہوں نے کہا پیر جی رات کی جڑا دشمن لیڑا نہیں سی دیتا خلافت دی پاک وہ لیڑا جڑا رات کی میں بنیا سی وہ میرا چوری ہو گیا ہے پیروں کے مزاج میں بھی کیا سخاوت ہوتی ہے آپ نے کمال شفقت سے ایک اور نکالی دستار وہ اس کو بنا کے آکھن لگے تو بھی خلیفہ تے جڑا چک کے لے گیا بھائی جی ایسا کام آپ چاہیے تسی مولوی نو چیک کرنا ہوئے تقریر سن دے ہو قرات سن دے ہو پیر میں تو سکل چیک کی کہیے بس ادھا کے ہم بیٹھ نالو کے لکھ دے ایک چپ 100 انہوں پتہ ہے بولاں گا تو پڑھیا جائیں گا چپ رہوں گا تو شکار کی دی جائیں گا ایسا جی قوم ایک بڑی حالت تو ساڑھے جو کوئی عالم بندہ بیان کرے لو جی اور مولوی پیر بن گئے جگہ بلے جائے پیر ہوتے سان اور تینو خدا مارے غوث جلیل جیسا عالم کون ہوگا دادا جیسا عالم کون ہوگا خواجہ غریب نواز جیسا عالم کون ہوگا
ختم ہوتے ہیں. کتنے دفعہ حضور نے فرمایا حضرت سعد کو تجھ پر میرے ماں باپ قربان. ایک بار سارے بولو کتنے دفعہ. میں جو تم دسیا نہیں ہوں دسنا 1000 مرتبہ. 1000 تیر ایک دن میں حضرت سعد نے چلایا. یہ تیر دیتے کتنے سن. حضرت صاحب نعرے حضرت صاحب نے حضور تیر کہتے سن نعرے فرمان سن چلا تیرے تے میرے ماں باپ قربان, تیرے تے میرے ماں باپ قربان, تیرے تے میرے ماں باپ قربان, تیرے تے میرے ماں باپ قربان. اگر تو ہمیں خوشی ہوئے اس گل دی تو اچھی بولو صاحب تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان. میں ایک گل تواڈے نال کرن لگا. یہ مطلب یہ وے مدینے دا تاجدار اپنے چوکیداراں نوں اسلحہ بھی خود دیندا ہے, دعاواں بھی خود. تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تیر چلاؤ. لو جی آج دی میری تقریر دا آخری جملہ ہے وے چوکیدار بن جاؤ نبی دی عزت دے. میرے آقا نوں چوکیدار پالن دا ود بھی آندا ہے, سنبھالن دا ود بھی آندا ہے. میرے کو کوئی بندہ پوچھے نا کہ فیض ملت تسی آپ کو کوئی شیخ الحدیث شیخ التفسیر یہ ساری گلاں سچیاں. اچھا چلو جتنے گواہ ہو اتنے بولو شیخ الحدیث ہے سن نا نیک کم دی گواہی دے ہو یا شیخ التفسیر استاد العلماء صدر المدرسین فقیہ مفتی حافظ حاجی الحرمین اونچی بولو عاشق مصطفیٰ. تو جی میں ساری ڈگریاں نوں مندے ہاں, میں کسی ایک ڈگری دا منکر نہیں جی, میں ساریاں مندا. لیکن میرے کو کوئی بندہ پوچھے نا تینوں سب تو چنگی گل علامہ فیض احمد اویسی کیڑی لگتی ہے, میں کہ مینوں سب تو چنگی گل ہے وے جس بندے ساری زندگی مصطفیٰ دے چوکیدارے میں گزاری ہے وہ فیض میں اپنے اندر تو سانو جذبہ پیدا کرنا چاہیے. میں حضور کا رہا ہوں بہت خوش ہوں. ویسے صاحب تو ہمیں مبارک ہو ایڈا سونا مہمان غوث پاک کا پتر. آج تساں اتنے تشریف لے آ کے نا حشر دیہڑے اساں سارے دی گواہی دینی ہے. مدینے دے تاجدارا میں نہ سارے نوں ویکھیا سی تیری ختم نبوت نہیں کٹے ہوئے. ساڈا کام اللہ اس جامعہ اویسیہ کو سلامت رکھے, شہرانی مسجد کو سلامت رکھے. ڈوگر صاحب تہاڈا حکم ہے میں ضرور پڑھانا. ویسے میں نہیں سی پڑھانا کیونکہ آصف ہے میرا ساتھی, یہ نعت پڑھے گا علماء محسوس کریں گے, لیکن وہ ڈوگر صاحب کا حکم ہے تو میں پھر پڑھا چھڑنا. میں تے مولانا ملازم حسین ڈوگر نے مینوں خرید لیا پیار. یہ وہ بندہ ہے جن کو ٹائم لین لگے اور ٹائم لگتا ہے. میرے نال یہ بندہ اتنا پیار کرتا ہے, میں جدوں اس علاقے آواں کہندا تسی میرے بھائی ہو آ رہے ہو تو میں تواڈے نال وقت گزارنا. اے ڈوگر صاحب میرے وقت تک ہے اے سلوٹ تواڈی اس وقت. میں وہ چول بندہ نہیں کہ لوگ چھپ کے پیار کریے. اے مجمع میں میرا سلوٹ جی تواڈے پیار بستا رہے, اللہ تانوں بستا رکھے. میرا دل کرتا ہے خطاب دے اس بندے کو میں اس بات پہ بھی نہیں کرایا ایک تو پہلی خطیب تھوڑا ہے کرنا بھی کوئی نہیں سی, بادشاہ ہے خطابت دا. لیکن میں چاہنا پیار تے پھر ہے نا میں نعرہ لگانا علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب